وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نزول قرآن، قرآن مجید کیسے نازل ہوا، اس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ دخان میں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ تو اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پورا قرآن مجید ایک رات میں نازل ہو گیا، جبکہ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ قرآن کو ہم نے جدا جدا کیا ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ اس کو اتارا ہے، ایک ہی دفعہ نہیں اتارا، تاکہ آپ اس کو لوگوں پر پڑھیں ٹھہر ٹھہر کر اور وقفے کے ساتھ، اور ہم نے اس کو وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اس کو نازل کیا ہے پے در پے نازل کرنا، یعنی ایک دفعہ کچھ نازل ہوا پھر دوسری دفعہ کچھ نازل ہوا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید ایک ہی دفعہ نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ وقفے وقفے کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی میں، جو نبوت کی زندگی ہے، اس میں یہ قرآن نازل ہوتا رہا۔ قرآن مجید کے نزول کے 3 مراحل ہیں، 3 سٹیپس ہیں۔ پہلا سٹیپ کیا ہے کہ اس قرآن کو اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں نازل کیا، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ یہ قرآن مجید ہے جس کو اللہ تعالی نے لوح محفوظ میں لکھا ہے، رکھا ہے۔ تو یہ پہلا سٹیپ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن مجید کو لوح محفوظ میں رکھ دیا اور اس میں پوری مخلوقات کی تقادیر کو لکھ دیا، اور سب کچھ لکھا ہوا لوح محفوظ میں، یہ قرآن مجید وہاں پر محفوظ تھا۔ تو یہ اس کا پہلا نزول ہے کہ لوح محفوظ میں اس کو نازل کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ لوح محفوظ سے اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو بیت العزہ یعنی آسمان دنیا پر نازل کیا، اور اس نزول کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ اہل السماء کو، جو آسمان والے ہیں، ان کو بتا دیا جائے کہ یہ آخری کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوگی، اور اس امت کو یہ کتاب دی جائے گی، اور یہ آسمانی آخری اور لاسٹ بک اور آخری کتاب ہے۔ تو اس طرح سے یہ بیت العزہ آسمان دنیا پر یہ قرآن مجید کا نزول ہوا، اور یہ ایک ہی دفعہ ہوا، جس کا ذکر سورۃ القدر میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے قدر والی رات میں، رمضان میں۔ تو یہ رمضان بھی شرف والا مہینہ ہے، اور قرآن مجید میں دوسری جگہ پر بھی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ تو لوح محفوظ سے بیت العزہ آسمان دنیا پر اس کا نزول یہ رمضان المبارک میں ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹھہر ٹھہر کر، اور جب اللہ رب العالمین چاہتے تھے اس کا نزول فرما دیتے تھے، تو یہ 23 سالہ زندگی میں ہوا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ جبریل علیہ السلام کا لقب ہے روح الامین، علی قلبک، آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین جبریل علیہ السلام کے ذریعے بیت العزہ سے، آسمان دنیا سے اس کا نزول فرماتے تھے، اور یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ اور یہ احادیث میں واقعات ملتے ہیں کہ کس طرح سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول، اس کا آغاز کیسے ہوا، اور کس کس طرح سے وحی آتی رہی۔ تو یہ پوری نبوی زندگی میں یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں کہ تاکہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی نے اسی کا ذکر کیا کہ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا، جب کچھ واقعات ہوتے، معاملات ہوتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی کے لیے قرآن مجید کا نزول ہو جاتا، اور پھر واقعات اور حالات کے مطابق آیات کا نزول، صحابہ کرام کی بھی تشفی ہوتی اور ان کا ایمان بڑھ جاتا۔
تو اور بہت ساری حکمتیں ہیں جو علماء نے ذکر کی ہیں. تو بہرحال یہ 3 سٹیپ ہیں قرآن مجید کے نزول کے. اور جو قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا یہ رمضان میں ہوا. جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورہ دخان کی آیت ہے. اور سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قدر والی رات میں اس کا نزول کیا. اس کے بعد قرآن مجید کا نزول کا آغاز یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اس کا آغاز ہوا تو اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ رمضان کا ہی مہینہ تھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں موجود تھے اور یہ آیات نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق. اور یہ قرآن مجید پھر ایسے ہی نازل ہوتا رہا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ مہینہ آپ سمجھ لیں یا کچھ دن قبل تک. تو یہ ایگزیکٹ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا اختتام بھی رمضان میں ہوا، کیونکہ جو آیات آخر میں نازل ہوئی حجۃ الوداع کے موقع پر کچھ آیات نازل ہوئی، اور اسی طرح اس کے بعد بھی کچھ مہینے تک کل نزول قرآن کا یہ سلسلہ جاری رہا. واللہ اعلم بالصواب.